معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم نے 25ویں پارے کی تلاوت سماپت کیا۔ اس پارے میں سورت الشعراء، سورت الزخرف اور سورت الدخان اور سورت الجاشیہ 4 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے سورت الشعراء۔ یہ صورت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب ایک طرف مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل تک کی سازشیں کر رہے تھے، تو دوسری طرف مدینہ میں جا کر اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے اس کی ابتدائی واضح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا کر شریعت کے اصول کے مطابق وہاں کا سسٹم چلانے کی ترغیب جاری رہی تھی۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو آیا ہے وہ ہے نزول قرآن کا مقصد۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کو ڈرائے اور لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہے، اور تو اکٹھا کرنے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ اس آیت میں ام القریٰ سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے ام القریٰ، تو ام القریٰ سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ مکہ کا ایک نام مکہ ہے، مکہ کا ایک نام ہے ام القریٰ ہے، اور ایک نام ہے بکہ بھی ہے، لہذا مکہ کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عربوں کے نبی تھے، یہ سوچ کر قطعاً غلط ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ اور قرآن کریم یہ تمام امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے نازل ہوا، اور لوگوں کے لیے قرآن کریم ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ کسی بھی چیز یا کسی بھی شخص اور ذات کا تعارف اس کی صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا تعارف اس کی صفات کے ذریعے سے کرایا۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 11 سے لے کے 12 تک کے درمیان فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور جانوروں سے بھی جوڑے، وہ تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہے، وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس میں اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے جوڑے کو بنایا، انسانوں کے جوڑے کو بنایا، اور اسی طریقے سے جانوروں کے جوڑے کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین اپنے رزق کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں خوب برکتیں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا صفات کا حامل اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کے اندر ہر اس شخص کو اس کے اعمال کا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا ثمرہ ضائع نہیں کرتا، جو جس شخص کے مقصد کے لیے محنت کرتا ہے اسے اسی حساب سے اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ چونکہ کفار و مشرکین یہ آخرت کا انکار کرتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو اگر تم دنیا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دنیا میں سے کچھ حصہ دے دیں گے، لیکن اگر تم آخرت چاہتے ہو تو سن لو، آخرت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بڑھا کر دے گا۔ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں بہت بہترین چیز تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ آخرت کی چیز کیا ہے؟ اس کا نام جنت ہے، جو اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے توبہ کی قبولیت کے تعلق سے آیت سورۃ الشعراء آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین بات فرمائی۔ انسان خطا کار اور غلطی کا پتلا ہے، اللہ اس کے ہمیشہ توبہ اور پلٹنے کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص
توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الشورى آیت نمبر 25 کے اندر، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ لہذا محترم سامعین کرام، انفرادی طور پر توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب روح نکلنے والی رہتی ہے۔ جب روح نکلنے والی رہتی ہے تب تک اللہ موقع دیتا ہے، اپنے بندوں کو چانس دیتا ہے کہ اے میرے بندو، آؤ پلٹ آؤ میرے طرف، مانگ لو مجھ سے، توبہ کر لو، میں مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اجتماعی توبہ کا دروازہ اللہ اس وقت تک کھلا رکھتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے قریب سورج مشرق مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ لہذا یہ اجتماعی توبہ کی شکل ہے۔ اور انفرادی توبہ کی شکل کب تک ہے؟ جب تک کہ روح گرگرے میں نہ آ جائے، جب تک کہ روح نکلنے کا وقت نہ آ جائے، تب تک اللہ اپنے بندوں کو چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا اس سورہ کے اندر، اللہ کے فیصلے مبنی برحق ہوتے ہیں۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، اس نے اپنے مخلوق کے متعلق جو فیصلہ کیا ہے وہی درست اور برحق ہے۔ کسی کو اندھا، کسی کو لولا، کسی کو لنگڑا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو ذہین، کسی کو کند ذہین، اور کسی کو اللہ رب العالمین نے کچھ بنایا، کسی کو بہت زیادہ اونچائی پہ کیا، کسی کو زمین پر دے پستی مارا۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو امیر بنایا، کسی غریب بنایا۔ لہذا یہ ساری چیزیں، یہ سارے سسٹم کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور رب نے بہتر فیصلہ کیا جو اپنے بندوں کے حق میں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا، رزق ہر بندے کو زیادہ دے دیتا، تو یقیناً زمین میں وہ شرکس ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے وہی حالت ہمارے لیے مناسب ہے۔ لہذا اللہ ہمیں جانتا ہے کہ ہمارے پاس جب مال زیادہ آ جائے گا تو ہم کیا بن سکتے ہیں۔ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے مالدار ہیں جو نو سکھوا مالدار ہوتے ہیں، نیا مال آتا ہے تو فرعونیوں کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، باغی بن جاتے ہیں، متکبر بن جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنی رزق دینا ہے، کس کو کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ہر حال کو، اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے اندر ہر مصیبت اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ پریشانیاں آتی ہے دنیا میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انسان کے اعمال کا دنیاوی نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کہتا ہے جو بھی کوئی تم پر مصیبت آ پہنچتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا کی مشکلات، ہر صورت میں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اللہ کسی کے نفس کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یاد رکھ لینا، اللہ تعالیٰ چند گناہوں کو پکڑتا ہے، چند گناہوں کو پکڑتا ہے، باقی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان چند گناہوں کی سزا اللہ دنیا کے اندر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو اسلاف اکرام رہا کرتے تھے ان کا معاملہ ایسا رہتا تھا کہ خود اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کا سر درد ہوتا تھا تو وہ یہ سوچتی تھی کہ کہیں مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی ہے، کہیں مجھ سے کچھ گناہ تو نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً میں اس غم کو جو پہچانتا ہوں یہ میرے 40 سال پہلے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کچھ مصیبت آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھتے تھے، اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھتے تھے، مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی، مجھ سے کچھ کوتاہیاں تو نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کچھ تم پر آتا ہے، جو کچھ پریشانیاں تم پر آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، یہ تم خود کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین کسی نفس کے اوپر ظلم
نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے اندر مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 36 سے لے کر 40 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا دنیا کا ساز و سامان جو آپ کو ملا ہے یہ نہایت حقیر ہے، بہترین اور ابدی نعمت اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ صفات کا تذکرہ کیا، لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے پہلی صفت ایمان لائیے، دوسری صفت وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، تیسری صفت وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور اسی طریقے سے چوتھی صفت اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صفت اور بیان کی، اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صفت اور اللہ نے بیان کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز کو قائم کیا، ان کا آپس میں مشورہ ہوتا رہتا ہے۔ لہذا 1 2 3 4 5 6 7 8 صفات کا اللہ نے اس کے اندر تذکرہ کیا، جس میں نماز ہے، جس میں اللہ پر بھروسہ ہے، جس پر بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بچنے کی تلقین ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ جب بھی کچھ معاملہ ہو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو، آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ یہ بھی ایک اہل ایمان اور اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے کہ جب بھی کچھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تنہا اکیلے میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتا، اہل و عیال کو لے کر بیٹھتا ہے، معاشرے کا ذمہ دار ہے، سماج کا ذمہ دار ہے، وہ لوگوں کو لے کے بیٹھتا ہے۔ یہ ایک ایمان والے کی صفت اور ایک بہترین اوصاف والے ذمہ دار کی صفت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اولاد کی تقسیم بھی اللہ کی مرضی پر ہے، یہ بہت بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى آیت نمبر 48 سے لے کر 50 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جس طرح دنیا کے انعامات میں اللہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں عطا کرتا ہے اور کسی کو بوجھ بنا دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رب کعبہ ہے، یہ اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے لمبی آیت کے اندر اس کا تذکرہ کیا، جس کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ رب وہ ہے جو بیٹی بھی دیتا ہے، رب وہ ہے جو بیٹا عطا کرتا ہے، رب وہ ہے جو دونوں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جسے چاہتا ہے باش بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے۔ لہذا یہ ہماری قسمت میں، یہ ہماری مقدر میں لکھا ہے۔ اب ایسے شخص کو جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اولاد کے لیے کہیں اور جھولی نہ پھیلائے۔ ایک ہی در ہے، وہ رب کا در ہے، رب سے مانگے، رب اولاد عطا کرنے والا ہے، رب اولاد دینے والا ہے، رب بے اولاد کرنے والا ہے۔ رب جسے چاہتا ہے اولاد عطا کرتا ہے، رب جسے چاہتا ہے باش بنا دیتا ہے۔ لہذا معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے۔ انہیں سب کچھ میں سے اللہ رب العالمین اولاد کی تقسیم بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی ایک کی پتہ بھی بغیر رب کے مرضی سے نہیں ہلتا۔ اسی طریقے سے اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے حدیث بھی وہی ہے۔ حدیث اللہ رب العالمین جن ذرائع سے انسان کی رہنمائی فرماتا ہے ان ذرائع کو وہی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی 3 اقسام بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى کے آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لہذا اللہ رب العالمین نے کہا اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ کوئی رسول بھیجے پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے، بے شک وہ بے حد بلند اور کمال حکمت والا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ بھی رب کی وحی ہے۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی تلقین کیا، نبی کو کسی بات کا حکم دیا، وہ بھی وحی ہے۔ رسول کی زبان سے شریعت کا کوئی معاملہ نکلا، وہ بھی وحی ہے۔ اللہ کے رسول اپنے جانب سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، نبی وہی بات کہتے تھے جس بات کا حکم ان کا رب دیتا تھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنے جانب سے کوئی بات نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ ان کا رب انہیں اس بات کا حکم دیتا تھا۔ اس سے یہ بات کا ازالہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نبی کو کہتے تھے کہ عالم الغیب تھے، نبی اپنی طرف سے شریعت کے کسی بھی معاملات کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اے میرے صحابہ جب میں دین کے بارے میں کوئی بات کہوں تو لکھ
लिया करो, दीन के बारे में कोई बात कहूं तो लिख लिया करो, क्योंकि मैं सोया रहता हूं पर मेरा दिल कभी नहीं सोता। जो बात कहता हूं वो रब के जानिब से होता है। दुनियावी मामलात में मुझसे गलतियां हो सकती है, मैं एक इंसान हूं, मैं एक बशर हूं, लेकिन रब के मामलात में, रब के शरीयत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी कलाम में, अल्लाह की लाई हुई शरीयत में मैंने कोई अपनी तरफ से किसी बात का हुक्म नहीं दिया लोगों को। अब इसके बाद एक दूसरी सूरह शुरू होती है, सूरह ज़ुखरुफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये सूरत भी मक्का के आखिरी दौर में नाजिल हुई, लिहाजा इस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली चीज अरबों में बेटियों से नफरत का मामला बयान किया है। अरबों के अंदर बेटियों से बड़ी नफरत होती थी। अल्लाह अकबर। अरे फरिश्तों को अल्लाह का बेटियां करार देते थे। वो समझते थे कि हमारे इस अकीदे से, अरब के जो लोग थे ना, वो ये कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो फरिश्ते हैं वो बेटियां हैं, अल्लाह की बेटियां। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अकीदा रखना रब पर बुहतान लगाना है। अल्लाह कहता है कि उनका यह अकीदा था कि वो नबी अल्लाह के फरिश्तों को जब बेटियां कहते थे तो वो ये सोचते थे ये अल्लाह के मुकर्रब है, हमारे लिए सिफारिश करेंगे, हमारे लिए रब से रिक्वेस्ट करेंगे। अल्लाह कहता है इनकी अकल तो देखो, ये अल्लाह पर इल्जाम लगाते हैं और ये अपनी खुद की बेटियों से नफरत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा कुरान करीम में सूरत ज़ुखरुफ के आयत नंबर 17 और 18 के अंदर बयान किया। हालांकि जब उनमें से किसी चीज को खुशखबरी दी जाए कि जिसके उसके रहमान ने मिसाल बयान की तो उसका मुंह सारा दिन सियाह रहता था, वो गम से भरा होता था। और क्या उसने अपने रहमान की औलाद करार दिया है जिसकी परवरिश जेवर में की जाती है और वो झगड़े में बात वाज़ेह करने वाली है। मोहतरम सामीन, अरब का मामला ऐसा था कि जब उनके यहाँ बच्चियां पैदा होती थी अपने चेहरे को छिपाया करते थे, अपने चेहरे को छिपाया करते थे, दर बदर भटका करते थे। सोचते थे इसे क्या किया जाए, सोचते थे इसे क्या किया जाए, जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाए या मर पैदा होते ही उसे मार दिया जाए। इतनी बुरी हाल थी। मेरी बहनों को इस्लाम ने जो तालीमात दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आजादी नसीब की है, दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। सोचो तो सही, आज भी मक्का के अंदर जाओ, आज भी मक्का के अंदर जाओ, हरम के जब बाएं साइड में और दाएं साइड में जाओगे, आज भी बच्चियों की वो कदर मौजूद है जो पहले जमाने में लोग बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर दिया करते थे। इस्लाम ने बच्चियों को मुबारकबाद दिया। नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने बयान किया, जिसके पास रब ने 2 बेटियां अता कर दी है उन दोनों की परवरिश करे, अच्छे घर में शादी करे, कल क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हमारी बहनें जो आज कहा करती है ना, हमारी जिस्म हमारी मर्जी, आपका जिस्म आपकी मर्जी नहीं चलेगी। शरीयत क्या कहता है देखो, शरीयत का हुक्म क्या है देखो। इस्लाम ने जो आजादी जिस एतबार से दी है वो सबसे बड़ी आजादी ये है कि इस्लाम ने तुम्हें दुनिया के अंदर जीने का हक अदा दिया है, तुम्हें जीने का तरीका इस्लाम ने सिखाया है, वरना तुम्हारी दुनिया के अंदर कोई भी हैसियत नहीं थी। इसी सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी बड़े आदमी को नबी क्यों बनाया गया? आपको मालूम है कि काफिर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना और तस्रीह दिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे न इसके पास कोई फरिश्ता आता है, अगर ये नबी होता तो इसके पीछे चलने वाले हम फरिश्ते रहते, अगर ये नबी रहता तो किसी मालदार घरों के अंदर होता। लिहाजा उनका ये अकीदा बेबातिल और बेबुनियाद था, जिसकी कोई हकीकत नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है इज्जत और आबरू से नवाज देता है। लिहाजा इस तरीके का अकीदा रखना कुफ्फार और मुशरिकीन का अकीदा था। इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया काफिरों और आखिरत अहले ईमान के लिए है। जो दुनिया की जिंदगी है ये काफिरों के लिए बेहतर है और अहले ईमान की जिंदगी आखिरत में बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, आज हम देखते हैं कि काफिर अक़वाम अपने माल के एतबार से दिन ब दिन फरावानी और तरक्की करती जा रही है, वहीं पर मुसलमान तरक्की पजीर है। उससे बाज अक्लमंद और अहले ईमान की गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद इस्लाम ने हमें कुछ दिया नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में उसका नक्शा खींचा। अल्लाह ताला सूरह ज़ुखरुफ के आयत नंबर 33 से लेके 35 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। उसका खुलासे कलाम यह है, यानी डराया था कि मुसलमान भी दुनिया की नेमतें देखकर कहीं बहक ना जाए, इसलिए कुछ नेमतें
مسلمان کو بھی دے دی ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں کی کوئی حیثیت رب کی نظر میں نہیں ہے۔ اللہ جسے دنیا میں دے دیا، وہ کفار و مشرکین جسے دنیا میں دے دیا گیا، ان کا عقیدہ آخرت کے تعلق سے کچھ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں زندہ نہیں ہونا ہے، اور اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا ہی اس کے سب کچھ نہیں ہے، اصل زندگی اس کی آخرت ہے، لہذا رب ہمیں آخرت کے اندر عطا کرے گا، اور دنیا کے ساز و سامان رب کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتی۔ اس اعتبار سے ساری دنیا اللہ رب العالمین نے کافروں کو دے دیا ہے۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ الدخان شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت بھی مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کو شدید مخالفت کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی، اے اللہ یوسف کے قحط جیسا قحط ان پر بھی نازل فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ان پر مصیبت پڑے گی تو ان کی گردنوں کا سریا نکل جائے گا، یعنی ان کے جو اکڑ، ان کی تکبر، ان کا جو گھمنڈ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور ان کے دل قبول حق کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی، قحط پڑا، لوگ بلبلا اٹھے، لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کی تلاوت فرمائی، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 4823 کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، لہذا یہ سورت اسی کے سبب نازل ہوئی۔ اس پارے کے اندر، اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے ربوبیت سے الوہیت کا استدلال کیا ہے۔ عرب اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کو اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے، مگر جب عبادت کرتے یا دعا مانگتے تب دوسری کئی چیزوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے یا انہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورۃ الدخان کے آیت نمبر 7 سے لے کر 9 کے درمیان کیا، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مشکل کشائی کا اندر کام آنے والے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کو ختم کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے تو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، ہر چیز کا رب العالمین نے تمام جہانوں کو اللہ تعالیٰ نے تنہا بنایا، لہذا ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین کی الوہیت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ کائنات کھیل یا تماشا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر سورۃ الدخان آیت نمبر 38 سے لے کے 39 کے اندر اللہ نے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے کہا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اس کے اکثر لوگ نہیں سمجھتے یا نہیں جانتے۔ یہ اتنی بڑی کائنات بول بول کر تمہارے سامنے توحید کو بیان کر رہی ہے، لیکن تم اس کی آواز پر کان نہیں دھر رہے ہو، شاید تم اسے کھیل تماشا سمجھتے ہو۔ تم کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرو، تمہیں عقل آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے۔ لہذا یہ کائنات جو بنائی گئی ہے یہ کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ کائنات اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ ہاں آؤ عیش کرو، عشرت کرو، زندگی گزارو، جوانی سے بوڑھے ہو، بوڑھے سے مر جاؤ، قبر کے اندر دفن ہو جاؤ۔ یہ کائنات اللہ نے اس لیے بنائی ہے، اس کائنات کے اندر رہ کے ہر چیز پر غور کرو، ہر چیز پر غور کرو، ہر چیز تمہیں پکار کر رب کی وحدانیت کا اقرار کرائے گی، توحید کو ثابت کرے گی۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، لہذا رب کی توحید کو پہچانو، شرک سے باز آ جاؤ، شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سب سے آخری سورۃ الجاثیہ، یہ سورت بھی مکی ہے، اس میں توحید اور آخرت کے متعلق کفار کو اللہ رب العالمین نے شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا، جو ان کے درمیان شبہات اور اعتراضات تھے، اللہ رب العالمین نے سورہ کے اندر اس کا جواب دیا۔ تخلیقات الہیہ، سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین کی تخلیقات کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجاثیہ کے آیت نمبر 3 سے لے کے 6 کے درمیان اللہ نے بیان کیا، بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہارا پیدا کرنے میں، ان جاندار چیزوں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا،
हवाओं को फेरने में उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो समझते हैं ये अल्लाह की आयत है, हम उन्हें तुझ पर हक के साथ पढ़ते हैं, फिर अल्लाह और उसकी आयत के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर वाज़ेह तरीके से बयान कर दिया, अपनी निशानियों को बयान किया। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, जानदारों को पैदा किया, जमीन में फैला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से रिस्क उतारता है, बारिश होती है, मुर्दा जमीन जिंदा कर देता है, इसी से हरियाली पैदा होती है, इसी से अनाज पैदा होते हैं। हम जिस अनाज को खाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जिसे तुम खाते हो और सुनो तो सही यही भर नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अल्लाह ताला ने मज़ीद इरशाद फरमाते हुए बयान किया, ये सारी निशानियां जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत है जो हक के साथ अल्लाह ने बयान किया है। लिहाजा इससे अक्लमंद लोग ही होशियार होते हैं और इससे इबरत पकड़ते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत के वक़ू को यानी आखिरत के वाक़े होने को अपनी दलील से समझाया। अल्लाह ताला सूरतुल जासिया की आयत नंबर 21 से लेकर 22 के दरमियान अल्लाह ने बयान किया, या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तिकाब किया उन्होंने गुमान कर लिया है कि हम उन्हें उन लोगों की तरह कर देंगे जो ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक अमाल किए, उनका जीना उनका मरना बराबर होगा। बुरा है वो जो फैसला कर रहे हैं। अल्लाह ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया ताकि हर शख्स को उसका बदला दिया जाए, उसने कमाया और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने इसके अंदर वाज़ेह कह दिया कि तुम लोग ये समझते हो कि तुम खेलोगे कूदोगे ऐश करोगे इशरत करोगे दुनिया के अंदर शिर्क करोगे गुनाहों के इर्तिकाब में मुब्तला रहोगे, और तुम ये सोचते हो एक गरीब आदमी मस्जिद के आकर अंदर आकर इबादत करता है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, शिर्क से बचता है, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ऐसी हरगिज बात नहीं है, ये तुम्हारी अक्ल कहती है। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन हर चीज का बेहतरीन हिसाब करने वाला है, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी। इसी पारे के अंदर सबसे आखिरी चीज वो ये है कि ख्वाहिशात की बंदगी करना, ख्वाहिशात की बंदगी करना, इत्तबाए नफ्स की इत्तबा करना, अपने नफ्स की इत्तबा करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें तख्लीक किया है, पैदा किया है, तुम उसके बंदे और गुलाम हो, लिहाजा तुम पर फर्ज है कि उसकी इताअत करो, जबकि तुम्हारी हालत यह है कि तुम अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहे हो। ये एक बंदे और गुलाम को ज़ेब नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया सूरतुल जासिया आयत नंबर 23 के अंदर, अल्लाह कहता है, फिर क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने अपना माबूद अपनी ख्वाहिश को बना लिया, अल्लाह ने उसे इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया और उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया, फिर अल्लाह के बाद उसे कौन हिदायत देगा? क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? अल्लाह ने इसे वाज़ेह कह दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया, क्या तुम उन लोगों को नहीं देखते हो जो अपने अक्ल से माबूद बनाते हैं, अपनी अक्ल से अपनी अक्ली दलील चलाते हैं, अपने नफ्स की इत्तबा करते हैं, अपने ख्वाहिश नफ्स की वजह से, अपने दिल को तस्कीन देने की वजह से शरीयत के अंदर मुदाखिलत करते हैं, शरीयत के अंदर मुदाखिलत करते हैं। मज़ीद अल्लाह ताला ने बयान किया, इसमें एक अहम पॉइंट यह है, अल्लाह ने उसे इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया। इल्म होने के बावजूद अगर हम अपने तस्कीने नफ्स के लिए कोई फैसला करेंगे, अपने जात के लिए कोई फैसला करेंगे, अपनी जात के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तबा को छोड़ देंगे, शरीयत से भटक जाएंगे, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के डगर को जो ही छोड़ेंगे, गुमराही हमारे कदमों के नीचे आएगी, हम गुमराह हो जाएंगे। लिहाजा हर वक्त हमें अपनी अक्ली दलील नहीं चलाना चाहिए। जहां शरीयत की बात आ जाए, जहां किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की बात आ जाए, जहां मनहज सलफ की बात आ जाए, अपने नफ्स को ठोकर मार दो। तुम्हारा नफ्स इकरार करे ना करे, तुम्हारा दिल मुतमईन हो ना हो, शरीयत के मुताबिक तुम्हारा फैसला हो ना हो, शरीयत का जो फैसला है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तुम्हारे दिल की तस्कीन के लिए शरीयत के अंदर मुदाखिलत नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हम सबको कुरान करीम के मानी मफाहिम को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को तू माफ कर दे। अल्लाह तेरा वादा है, तू गुनहगारों को माफ करने का बार बार वादा करता है। अल्लाह हम जानते हैं हम बहुत बड़े गुनहगार हैं,
ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کو، اے رب العالمین ہمارے پیشانی کو تیرے سجدے میں جھکانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جانے اور انجانے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اے اللہ ہماری زندگی کی اصلاح کر دے، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے صحیح ڈگر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کو ختم کر دے، اے اللہ اے رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ والدین دونوں یا کوئی ایک اے رب العالمین یا رشتہ دار جو بھی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے رب العالمین ان کے لیے جنت الفردوس کی کھڑکیاں کھول دے، آمین تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔